السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، متفق علیہ۔ مشاہدین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مختصر اور جامع حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس کے راوی حضرت معاویہ ابن ابی سفیان ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک عظیم صحابی رسول ہیں۔ اسلام انہوں نے عمرۃ القضاء کے موقع پر قبول کیا، البتہ اپنے والدین کے خوف سے اسلام کو چھپائے رکھا، اور جب ان کے والدین نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تو انہوں نے بھی اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں عجیب ذہنی صلاحیت سے مالا مال کیا تھا۔ بچپن سے ہی ان کے اندر بہت ساری خوبیاں دیکھی گئیں، بڑے ہو کر کے ایک عبقری شخصیت کے مالک بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام لانے کے بعد انہیں بہت ساری بڑی بڑی ذمہ داریاں عطا کی گئیں۔ انہوں نے غزوہ حنین کے اندر بھی شرکت کی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جتنے غزوات ہوئے ان سب کے اندر یہ شریک ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ملک شام کا امیر منتخب کیا۔ 20 سال تک اس منصب کو نبھاتے رہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے 20 سال تک انہیں خلافت بھی عطا کی، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کرا کر کے اور خلافت کو ان کی طرف منتقل کر دیا تھا۔ اس طریقے سے یہ 20 سال تک ملک شام کے اندر امیر رہے، اور 20 سال تک اللہ رب العالمین نے انہیں خلافت کا موقع دیا۔ 40 سال کے درمیان انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی وہ خدمت کی کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر اتنے فتوحات عطا کیے کہ اسلامی ریاست بہت ہی وسیع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب ملک شام گئے تو ان کے قد و کاوش کو دیکھ کر کے فرمایا کہ یہ عرب کے کسریٰ ہیں، یہ عرب کے کسریٰ ہیں۔ جس طرح کسریٰ کی بادشاہت کی قوت و طاقت کی شہرت تھی پوری دنیا کے اندر، ایسے اللہ رب العالمین نے ان کے اندر بھی وہ صلاحیت سرداری کی، قیادت کی عطا کر رکھی تھی، جو اوروں کے حصوں میں بہت کم نصیب ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کے اندر قیادت کا، سیادت کا ملکہ دیکھا تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کیا حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان سے بھی زیادہ؟ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی یہ سب ان سے بہتر ہیں، لیکن سیادت اور قیادت میں جو صلاحیت اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کی وہ ان کے حصے میں نہیں آئی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین میں سے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب وحی میں سے بھی شمار کیے جاتے ہیں، اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھا کرتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس لکھا، خاص طور سے فتح مکہ کے بعد۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہت ہی عظیم تھی، عظیم صحابی رسول تھے۔ البتہ ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ مکمل طور سے واقفیت حاصل کرے صحابہ کرام کے تعلق سے، خاص طور سے اس پیریڈ کے بارے میں جو حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے مابین اختلاف کا جو
وقت ہے، جو زمانہ ہے، اس کو بہت غور سے پڑھے، کیونکہ یہیں سے کچھ لوگوں کے قدم بہک گئے اور بہت سارے لوگوں نے طعن و تشنیع جب کرنا شروع کیا یزید کو، تو امیر معاویہ اور پھر امیر معاویہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی سمیٹ لے گئے۔ تو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عظیم صحابی رسول ہیں، اس لیے جب پوچھا گیا امام احمد بن حنبل سے، امام بن حنبل رحمہ اللہ سے، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مبارک سے بھی قول ملتا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا امیر معاویہ زیادہ بہتر ہیں، افضل ہیں، یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل نے، حضرت عبداللہ بن مبارک نے بھی کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں جو دھول گئی تھی اس وقت جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا تھا غزوے اور جہاد کرتے ہوئے، وہ دھول بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ بہتر اور افضل تھی۔ یعنی ایک صحابی رسول کو غیر صحابی رسول سے مقارنہ کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میرے صحابہ میں سے کوئی ایک مشت جو اگر خرچ کرے تو ہم اور آپ یا قیامت تک کوئی بھی مسلمان احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، یا یہ کہ غیر صحابہ میں سے تابعین، تبع تابعین، علماء، فقہاء، عظماء، محدثین جو ہیں، یہ بھی اگر ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں تو صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو بہت ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام کے مقام کو، ان کی اہمیت کو سمجھیں، ان کے فضائل کو ذہن میں رکھیں اور اپنے قدم کو کبھی بھی ادھر ادھر بھٹکنے نہ دیں۔ خاص طور سے ایسی کتابوں کے پڑھنے سے گریز کریں جن کے اندر صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کی گئی ہے، خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، اس ماحول کے تعلق سے بہتر ہے کہ اپنی زبان خاموش رکھے اور صحابہ کرام کے فضیلت کو، فضائل کو، ان کے مقام کو اپنے ذہن کے ہمیشہ گوشے کے اندر بیٹھائے رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے تعلق سے کسی بھی طرح کے بد کلامی سے یا کہ بد عقیدگی سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 163 احادیث بھی مروی ہیں، جن میں سے 4 ایسی احادیث ہیں جو متفق علیہ ہیں، یعنی صحیح بخاری اور مسلم یہ دونوں ہیں۔ 4 احادیث صحیح بخاری کے اندر منفرد ہیں اور 5 احادیث امام مسلم نے بھی تنہا ان سے روایت کیا ہے۔ تو یہ انہی احادیث میں سے ایک حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، مختصر ہے لیکن بہت ہی جامع حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر بتلایا گیا کہ خیر مربوط ہے، خیر جڑا ہوا اس شخص سے جو دین کی سمجھ عطا رکھے، یعنی جس کے پاس دین کی سمجھ نہ ہو، دین کی فقہ نہ ہو، وہ گویا خیر سے محروم ہے۔ فقہ سے مراد اس حدیث کے اندر وہ نہیں ہے جو عام طور سے اکثریت سمجھ بیٹھی ہیں کہ اس سے فقہی احکام کے اندر مہارت مقصود ہے، جس کو فقہی مسائل کہا جاتا ہے۔ دین کے فقہ کا مطلب ہے کہ مکمل دین کے تعلق سے علم رکھنا۔ سب سے پہلے اس میں عقائد کے باب داخل ہیں، عقائد جن کو ارکان ایمان کہا جاتا ہے سب سے پہلے اس کے اندر، اس کے بعد ارکان اسلام، پھر احسان، اور اسی طریقے سے اگر کہا جائے تو مکمل دین کا نام ہی فقہ فی الدین ہے۔ اسی کو حدیث جبرائیل علیہ السلام کے اندر بیان بھی کیا گیا ہے، آپ نے وہ حدیث سنی ہے اور ترجمہ بھی سنا، اس کی شرح بھی آپ کے سامنے ہوگی کہ جب حدیث جبرائیل کو ہم ختم کرتے ہیں پڑھ کر کے تو آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کو پتہ ہے یہ کون تھے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم، تو آپ فرماتے ہیں کہ ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم لوگوں کے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھلائیں۔ اور حدیث جبرائیل میں ہم سب کو پتہ ہے کہ کن چیزوں کا ذکر ہوا ہے، کیسے سوال کیا گیا، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ تو یہ مکمل طور سے فقہ فی الدین کا مفہوم ہے کہ دین کے علوم کو حاصل کرنا، دین کی معلومات لینا، اور ایسی معلومات جس کے مطابق عمل بھی ہو۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈگریاں ہو جائیں،
عالمیت کی، فضیلت کی، یا دنیا کی اور جو ڈگریاں ہیں وہ ڈگری حاصل کر لیں اور سمجھ لیں کہ ہم فقیہ ہو گئے یا افتاء کی ڈگری لے لیں۔ اس سے مراد علم کے ساتھ عمل بھی ہے، کیونکہ ایسا علم جو عمل سے خالی ہو وہ آدمی کے لیے ایک طریقے سے وبال ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن علم کے بارے میں سوال کرے گا اور یہ پوچھے گا کہ اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے کہ جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے آدمی، قیامت کے دن اس کے قدم بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلنے کی قوت نہیں رکھیں گے۔ انہیں میں سے یعنی علم ماذا عمل بہ، علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ کتنا اس نے عمل کیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو فقہ ہے، فقہ سے مقصود پورا دین ہے، اور دین کے اندر سب سے اہم جو ہے وہ عقائد ہیں، عقیدے کے بنیادی مسائل ہیں، کیونکہ عقائد ہی پہ اعمال کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر عقائد کے اندر خرابیاں ہوں تو اعمال کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے، اور وہ عمل بھی ضروری ہے کہ اخلاص ہو اس کے اندر اور سنت کے عین مطابق ہو۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر انداز میں لیکن بہت ہی جامع چیز بیان کر دیا ہے کہ دین کا فقہ حاصل کریں، علم حاصل کریں، علم کے مطابق عمل ہو، کیونکہ اگر علم ہو اور اگر عمل نہ ہو، عمل سے خالی ہو ہمارا وہ علم، تو وہ یہودیوں کا طور طریقہ ہے۔ ان کے پاس علم تھا لیکن عمل سے محروم تھے، اور اگر بغیر علم کے عمل کریں تو سب سے پہلی چیز تو ہمارے دین کے اندر اس کا تصور نہیں، لیکن اگر کوئی شخص بغیر علم کے عمل کرے گا تو وہ نصارہ کے نقش قدم پر چلے گا، کیونکہ وہ عمل کرتے تھے لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ راستہ ہمیں دکھا جن پر تو نے انعام و اکرام کیا ہے، یعنی انبیاء کا، شہداء کا، صالحین کا، نہ کہ یہودیوں کا اور نصرانیوں کا راستہ، یعنی یہود جو کہ علم ہوتے ہوئے عمل سے محروم تھے، اور نصارہ جو عمل کر رہے تھے لیکن علم سے محروم تھے۔ تو ایسی چیزوں سے ظاہر سی بات ہے صرف علم سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارا عمل اس علم کے مطابق نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح جو ہے فجر کی نماز کے بعد دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو نفع بخش ہو، اور رزقا طیبا، بہترین پاکیزہ رزق کا اللہ رب العالمین سوال کرتا ہوں، اور وہ عملا متقبلا، ایسے عمل کا جو قابل قبول ہو۔ تو علم ہی کے اوپر باقی آخر کی دونوں چیزیں ہیں، چاہے وہ رزق طیب ہو اور چاہے عمل صالح ہو یا عمل متقبل ہو، یہ دونوں اسی کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اگر علم ہے تو رزق بھی ہم حلال طریقے سے حاصل کر سکیں گے، اور علم اگر رہے گا تو عمل بھی ہم کر سکیں گے۔ صحابہ کرام نے بھی علم جو حاصل کیا اس پر فوراً عمل کرنے کی کوشش کیا۔ بے شمار احادیث کے اندر ذکر ملتا ہے صحابہ کرام کس طریقے سے عمل کے طرف قدم بڑھاتے تھے، اور ان کا علم جو ہوتا تھا وہ بالکل عمل پر مشتمل ہوتا تھا، نہ کہ وہ عمل سے خالی کوئی علم لیا کرتے تھے۔ بہت ساری احادیث ہیں، میں چند احادیث کو آپ کے سامنے سرسری طور پہ ذکر کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کے اندر وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، آپ نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا اس کے ہاتھ سے نکال کر کے، اور کہا کہ ایعمد احدکم الی جمرۃ من نار، کیا تم میں سے کوئی شخص سے یہ قصد کرتا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ آگ کا انگارہ جو ہے اس کے ہاتھ میں ہو، اس کے ہاتھ میں ڈال دیا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو اٹھا لیجئے، اس انگوٹھی کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو نکال کے پھینک دیا اور میں اسے اٹھا لوں۔ ایسی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیحین کے اندر حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں شراب پیش کر رہا تھا، اس مجلس میں ابو طلحہ انصاری، ابو طلحہ بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ جب شراب کی حرمت ہوئی اور اعلان ہوا تو تمام کے تمام لوگ جو ہے شراب پینے سے رک گئے، بلکہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو گلے کے اندر ڈال کر کے شراب کو قے کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں وہ کہتے ہیں جب میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تحلفوا بآبائکم ومن کان حالفا فلیحلف باللہ، کہ اپنے باپ دادا کی قسمیں نہ کھاؤ، جو شخص قسم کھائے چاہے کہ اللہ تعالیٰ کا قسم کھائے۔ حضرت عمر بن خطاب یا اہل عرب کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اپنے باپ دادا کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی، اس وقت سے لے کر کے میں نے کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی قسم نہیں کھائی، اور نہ ہی نقل کیا کسی سے، ولا آثرا، نہ ہی کسی کے قول کو میں نے نقل کیا۔ ایسے ہی حدیث ہے حضرت ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی آدمی صبح کرے تو صبح کے وقت یہ دعا پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 بار پڑھے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے جسم کے بعض حصے میں
فالج کا اثر دے دیا تھا، یعنی مفلوج ہو گئے تھے۔ تو ایک آدمی دیکھ رہا تھا بہت غور سے ان کو کہ یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، لم یضرہ شیء کہتے ہیں، اور میں عمل بھی کرتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں، تو کیسے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بار یہ حدیث پڑھنا بھول گیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس آزمائش سے دوچار کیا۔ ایسے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو محترم مومنین میں سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے سنا کہ جو شخص 12 رکعت کی محافظت کرے، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیتا ہے، کہتی ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی اس پر عمل کو ترک نہیں کیا۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو مشہور حدیث صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی تھی کہ سونے سے پہلے میں وتر پڑھوں، چاشت کی نماز پڑھوں، اور ہر مہینے 3 دن روزے رکھوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اس وصیت پر میں پوری زندگی عمل کر رہا ہوں، یعنی کبھی بھی اس سے کوتاہی نہیں کی۔ عمر ابن سلمہ کی بہت مشہور حدیث ہے کہ چھوٹے سے بچے تھے، اور جب کھانا کھا رہے تھے پورے پلیٹ میں ہاتھ اپنا گھما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بسم اللہ کرو، اپنے سامنے سے کھاؤ اور وہ اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ کہتے ہیں کہ پھر یہی میرے کھانے کا طریقہ بن گیا، کبھی میں نے اس سے کوتاہی اختیار نہیں کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ سنی آیت الکرسی کے تعلق سے کہ ایک آدمی کو کوئی چیز جنت میں روکنے والی کوئی چیز ہے، وہ صرف موت ہے، اگر کوئی آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اس پر عمل کرنا ترک نہیں کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ صحابہ کرام، یہ علماء اور فقہا کی جماعت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور قول ہے، ان سے کہا گیا کہ آپ نے اتنی ساری احادیث کیسے یاد کر لیں؟ تو انہوں نے کہا یاد کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں نے جب بھی کوئی حدیث سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم اگر ہمارے پاس ہے تو عمل کریں، ایسا نہ ہو کہ علم کی ڈگریاں تو لے لیکن عمل سے کوتاہی ہوں۔ آج بہت بڑا مسئلہ ہے، علمی شخصیتیں، علمی صلاحیتیں تو موجود ہیں، لیکن اعمال سے ہم کوتاہی، یہی وجہ ہے کہ اس علم کا فائدہ بھی زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اسی لیے اتارا گیا تھا تاکہ اس پر عمل کیا جائے، تو لوگوں نے قرآن کی قرأت کو ہی عمل بنا لیا ہے، یعنی سمجھ رہے ہیں کہ یہی سب سے بڑا عمل ہے، اور قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور عملاً اس میں کوتاہی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو بھی علم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین دین کا صحیح علم، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہوں یا عبادات، احکام، معاملات، اخلاق، اللہ رب العالمین سب کو اپنے عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ایمان و قائم دائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ تو اللہ تعالیٰ ایمان کے حالت دنیا سے وسعت فرمائے، جنت الفردوس ہم سب کو ایک ساتھ اکٹھا ہونے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔